آج کا سارا ویلاگ اس تاریخی جلسے کے نام جو کل عمران خان نے کیا، وہ جلسہ جس نے بڑے بڑوں کی نیندیں حرام کر دیں، جس نے بڑے بڑوں کی جو ہے ہلا کر رکھ دی ہیں، ساری ریاستی اور سارے اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر عوام پوری رات جاگتی رہی ہے تو یقیناً وہ بھی جاگتے رہے ہیں اور سوچتے رہے ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے تو بڑے کنٹینرز لگائے تھے، ہم نے تو بڑے رستے بند کیے تھے، ہم نے تو بڑی پکڑ دھکڑ کی تھی، ہم نے تو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کر کے لوگوں کو پکڑا تھا، تو پھر یہ کیسے آ گئے؟ یہ ڈرے کیوں نہیں؟ ہم نے تو یہ تک افواہ پھیلا دی تھی کہ جی دہشت گرد آ گیا ہے، بومب بھی ہو سکتا ہے، بومب بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے خوف و ہراس پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پھر بھی یہ لوگ کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے یہ لوگ؟ کیسے ٹوٹ گیا ان کا خوف کا بت؟ تو مان لیجئے کہ عمران خان نے ان کا خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ عمران خان کا جو میسج تھا لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، لوگوں کو مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ لوگ باہر نکلے، آپ کو بتانے کے لیے باہر نکلے کہ تم ہم پر جتنا بھی ظلم کر لو، جتنا بھی کر لو، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم میں وہ شعور آ گیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے سوال پوچھیں۔ اور یہ شعور کس نے دیا؟ یہ کانفیڈنس کس نے دیا؟ عمران خان نے، ایک اسٹیٹس مین نے، ایک سچا کھرا آدمی جس نے عوام کو بتایا کہ تم ہو اس ملک کے حقیقی وارث۔ اور آج عوام کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں حقیقی وارث، تو فیصلے کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کیا مناظر تھے! ہم نے تو کوئی شاہ محمود قریشی کی تقریر نہیں سنی اس میں، یا کسی اور بڑے نام کے لیڈر کی تقریر نہیں سنی تو 18 سال کے ایک نوجوان کی، جس نے شیلز کھائے تھے، جس نے ڈنڈے کھائے تھے، لیکن وہ آزادی آزادی کا نعرہ لگا کر جھوم رہا تھا، کیونکہ اسے شعور آ گیا تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ اس کو شعور آ گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پر دیے ہیں تو وہ چونٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہا ہے۔ اس نے آیا، اس نے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کیا۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کا ایک لوور مڈل کلاس کا لڑکا آئے گا اور لاکھوں کے مجمع کے سامنے خطاب کرے گا، جہاں پہ پاکستان کی بڑی بڑی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہوگی، جسے عالمی میڈیا دیکھ رہا ہوگا؟ یہ کانفیڈنس دیا ہے آپ کے عمران خان نے۔ اب پتہ چلا لوگ عمران خان سے کیوں ڈرتے تھے۔ عمران خان سے اس لیے ڈرتے تھے کہ وہ بتا رہا تھا لوگوں کو کہ تم ہو حقیقی وارث۔ وہ شعور دے رہا تھا اس نوجوان کو جس کے ہاتھ میں اس ملک کی قسمت ہے، وہ آگے لے کر آ رہا تھا نوجوان کو۔ اب ڈر عمران خان کا نہیں ہے، ڈر ان لوگوں کا ہے، ان نوجوانوں کا ہے جو آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شعور کے ساتھ حق اور باطل کا فرق سمجھتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈر ان کو اس چیز کا ہے۔ اب بتانا ہوگا ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کیا کریں گی۔ اتنے سالوں سے پاکستان میں دو خاندان حکومت کرتے رہے۔ وہ دو خاندان کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ڈاؤٹ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کو لاتی تھی، مقاصد پورے کیے، دوسرے کو لے آئے، دوسرے کو لے کر آئے، پھر تیسرے، اسی کے بعد پہلے والے کو لے آئی۔ یہی کھیل پاکستان کی سیاست میں چلتا رہا اور عوام مرتی رہی۔ کیا مناظر تھے کل کے جلسے کے! مطلب وہاں پہ 2 سال سے لے کر 70-80 سال کا بندہ موجود تھا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جو کہ بھائی بڑے سپورٹرز تھے نون کے، لیکن انہوں نے کیا کہا آ کر؟ کہ انہوں نے کہا کہ یار اب جا کر ہمیں پتہ چل رہا ہے جو ہم پر گزر رہی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، خود محلوں میں سوتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سارا مفاد ان کے پاس ہے۔ لوگوں میں شعور آ گیا، لوگوں میں خوف کا بت ختم۔ جب خوف کے بت ٹوٹے نا تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی۔ عمران خان نے نوجوان کو کہا یہ جو تم پلے کارڈ لے کر بولتے ہو نا، اپنے خوابوں کی بات کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رستہ کیا ہے خواب پورے کرنے کا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں رستہ، آؤ ادھر کھڑے ہو، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو، یہ رستہ ہے۔ عمران خان نے رستہ دیا ان کو، کہا اب چلنا تم نے ہے، میں نے اپنا کام کر دیا،
اب کام تمہارا ہے، سنبھالنا تم نے ہے۔ اگر آپ عمران خان کی پرانی تقریریں سنیں تو اس میں یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نہ رہوں۔ مطلب یہ بات سارے مسلمان کی پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بڑے دکھ کی، جب وہ یہ کہتا ہے تو سب بڑے افسردہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اصل میں مقصد اس کا یہ ہے کہ میں تو صرف رستہ دکھانے والا تھا، چلنا تو تم نے ہے، آگے تو تم نے بڑھنا ہے، یہ کام تو تمہارا ہے، یہ ملک تو تمہارا ہے، مستقبل تو تمہارا ہے۔ میں تو اپنی زندگی جی لیا، میں تو دنیا دیکھ کر آیا ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اب تم نے اپنا بنانا ہے، اپنے قدم جمانے ہیں، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے آنے والوں کو ایک محفوظ ملک، ایک محفوظ مستقبل دینا ہے، غلامی سے پاک مستقبل دینا ہے۔ اور غلامی صرف ہاتھوں کی زنجیریں نہیں ہوتی، غلامی ذہن کی بھی غلامی ہوتی ہے۔ اس نے آج ہمیں ذہن کی غلامی سے آزاد کروایا۔ کل جو مناظر دیکھے نا کہ 5 سال کا بچہ آ کر جس اسٹیج میں نعرے لگا رہا تھا، تو وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ آپ کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ ایک 18 سال کا بچہ جب آ کر خطاب کرتا ہے تو آپ اس کو چیک کیجئے کہ اس کو عمران خان نے کیا کانفیڈنس دیا ہوگا۔ گلی گلی محلے محلے میں لوگ آ کر جس طرح لاجیکل بات کر رہے ہیں، ریاست کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سب کوئی دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ، عالمی دنیا یہ سب بڑے اچھے سے دیکھ رہی ہے، فوکس کر رہی ہے۔ وہ یہ جان چکی ہے کہ جو پاکستان کی میجر پورشن ہے، جو پاپولیشن ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اب وہ عمران خان جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ریاست کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ریاست کس چیز میں پھنسی ہوئی ہے؟ کون سی انا کی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے؟ عمران خان نے جو اپنا پہلا نیریٹو بلڈ کیا تھا نا، وہ اصل میں انٹرنیشنل نیریٹو تھا، اس کو جو ہے عالمی دنیا نے بھی بائی کیا۔ یہ صرف پاکستان نے بائی نہیں کیا تھا، اس کو عالمی دنیا نے بھی بائی کیا، وہ اس کو سمجھے، پھر لوگوں کی گواہیاں بھی آئیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، پھر ہسٹری سے بھی لوگوں نے نکال کر چیزیں دکھائیں کہ دیکھو ایسا ہوا تھا، دیکھو یہاں پہ بھی ایسا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس کے جو نیریٹو تھا اس کو سپورٹ ملی، وہ بلٹ اپ ہوا انٹرنیشنلی۔ اور اگر عمران خان آ جاتا ہے تو صرف پاکستان پر اس کا امپیکٹ نہیں ہے، انٹرنیشنلی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، ایشیا میں اسپیشلی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، عرب کنٹریز کے ساتھ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ یہ صرف اب ایک پاکستان کا لیڈر نہیں رہا ہے، دنیا اس کو لیڈر مان رہی ہے، دنیا اس کی اپروچز کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تو ہماری ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ کبھی جو اس پی ڈی ایم کے لشکر جو لے کر آئے ہیں، چوچو کا مربع جو لے کر آئے ہیں، اس پر پتہ نہیں ان کو کون سے ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اسٹک ہوئی ہے، اس سے جان نہیں چھوڑانا چاہ رہی، وہ پبلک کی نفس کو نہیں سمجھ رہی، وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ پبلک کھڑی ہوئی ہے، پبلک ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگر پبلک ریاست کے خلاف ہو جاتی ہے، اگر پبلک کے دلوں میں ریاست کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ باتیں انٹرنیشنلی لوگ بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن ہماری ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہاں ہو بھائی؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ کیوں تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جو اس کو جلسے روکنے کی کر رہے ہو۔ حسن نثار نے کیا خوب کہا تھا کہ جلسوں کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے، جلسوں کی ان کو ضرورت ہے جو مر رہے ہیں، جن کی باقیات مر رہی ہیں، جن کے نشان مر رہے ہیں، ان کو جلسوں کی ضرورت ہے۔ عمران خان تو ایک ٹویٹ کر دے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کورٹ میں نکل جائے تو لاکھوں کا مجمع ویسے ہی جمع ہو جاتا ہے، سحری کرنے باہر آئے تو مجمع، افطاری کرنے باہر آئے تو مجمع، جاگنگ کرنے جائے تو مجمع، وہ تو جلسہ بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو مرشد کا دیدار ہو گیا۔ عمران خان تو اپنی مقبولیت کی اس چوٹی پہ، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ بلیک آؤٹ کرواتے ہو میڈیا کو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پورا انٹرنیشنل میڈیا کور کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اس کے ویوز ہوتے ہیں جب وہ کوئی خطاب کرتا ہے، تو اس کو نہیں ضرورت۔ اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب عمران خان پیچھے رہ چکا ہے۔ عمران خان نے آگے کی ہے ایک پاور، ایک نوجوان نسل، شعور دے کر، حقائق سمجھا کر اس نے آگے کی ہے۔ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی آیا ہے جس نے نوجوانوں کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اپنا رستہ بناؤ، اپنے لیے آگے کا رستہ بناؤ، آگے بڑھو۔ اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں، پورے ملک کے مفاد کے لیے، اپنی نسلوں کے مفاد کے لیے
आगे बढ़ो। तो वो तो खुद तो कहीं पीछे रह गया, अब तो पब्लिक सामने, तो आप क्या डायरेक्ट पब्लिक से लड़ाई ले रहे हो? और फिर नतीजा क्या होगा? आप देख रहे हो कि हर मोड़ पे आपको मात खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी आपकी अकल पे अफसोस करने बैठा है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही है। नून वाले अपनी मर्जी में, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि उनके अपने सपोर्टर्स कह रहे हैं कि यार ये हम किसको फॉलो करते रहें। अगर रियली उसमें देखें ना तो वो कहते हैं अब हम नून को तलाक दे चुके हैं, अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने हमारी और हमारी नस्लों के साथ और इस मुल्क के साथ खेलना था खेल लिया, अब और नहीं, अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आप क्या चाह रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं आपसे बारहा सवाल कर रही हूं कि आप क्या सोच रहे हो? कल का जलसा आपने देखा, लोगों की तादाद देखी, इमरान खान को देखा, क्या कहा है उसने, क्या मैसेज डिलीवर किया है उसने? क्या कहीं कोई किरदार कशी हुई, किसी पर उंगली उठाई? नहीं, उसने बताया कि क्या जुल्म जबर यजीदियत और हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सब्र का दामन थामे हुआ है। एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि बस कर दो, अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अवाम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी सब्र का पैमाना है वो अवाम का लबरेज मत करो, क्योंकि उसने तो हमेशा अमन की बात की, उसने रोके रखा है अवाम को कि कुछ गलत नहीं करना, लेकिन कहीं बात उसके अपने हाथों से ना निकल जाए। वो एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह आया, उसको पता था कि इन लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उनको मईशत संभालनी नहीं आती, क्योंकि ये सब तो अपनी अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क का तो कोई सोच नहीं रहा। लेकिन वो आया, वो एक स्टेट्समैन बनकर उभरा है, वो आया और उसने बताया कि क्या क्या हमारा रोड मैप होगा, क्या हमारा जो स्ट्रैटेजी होगी मईशत को संभालने के। उसने पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स पूरे सोशल मीडिया में चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट वो कुछ लेकर आया, कोई रोड मैप लेकर आया। क्या आप लोगों के पास वो रोड मैप है? ये सवाल मैं इससे पहले इमरान खान ने कल किया है, लेकिन मैं अपने पिछले कई व्लॉग में ये सवाल बारहा करती थी कि आप अपना कोई रोड मैप दें, कोई पेपर्स दें, आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी तो बताएं। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती हमेशा की तरह। आज वही बात इमरान खान ने की, कल मैंने अपने व्लॉग में वही बातें कही, जुल्म की, बर्बरियत की, वही बात इमरान खान ने कल कही। तो ये लोग, ये अवाम की पल्स वो समझ रहा है, हम समझ रहे हैं अवाम की पल्स, तो आप क्यों नहीं समझ रहे? शुक्रिया।